نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں گلبرگ سے، انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں آج کل عام بات چل رہی ہے کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ حدیث جو بخاری میں، مسلم میں اور کئی محدثین نے ان حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی من غیر عذر ولا مطر، بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بارش کے، اور احادیث بھی صحیح ہیں چونکہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور کئی احادیث کی کتابوں میں وہ حدیثیں ہیں، اور کئی احادیث کی کتابوں میں جب وہ احادیث موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں کو جمع کرنے کو برا کیوں مانتے ہیں اور جمع کیوں نہیں کرتے، اور جمع کرنے کے عمل کی خلاف ورزی ہم کیوں کرتے ہیں، اور جو جمع کرے اس کو ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں۔ یہ بنیادی سوال اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اور سب دوستوں کے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ نمازوں کا معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ کی تکمیل نبوت تک وقت نماز کی ادائیگی کا مختلف رہا ہے، اور کوئی مخصوص وقت ابتدا میں نہیں تھا، بلکہ ابتدا میں مخصوص نماز بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات ابتدا میں نماز میں آپس میں بات چیت بھی کر لی جاتی تھی، سلام دعا بھی کر لیے جاتے تھے، سوال جواب بھی ہو جاتے تھے، خیر خبر بھی پوچھ لی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ تدریجاً نماز کے معاملات یہ تکمیل کی طرف بڑھے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نماز کا پورا عمل تکمیلی مراحل میں پہنچا تو اس کی کل رکعات کی ترتیب، اس میں پڑھنے کا طریقہ، رکوع اور سجدہ، اس کی تسبیحات، قعدے اور رکعات کی تعداد، اور نمازوں کی اہمیت اور اس کی افضلیت اور ان کے اوقات، یہ سارے الگ الگ متعین کر دیے گئے۔ ابتدا میں اس طرح وقتوں کی شرط اور قید نہیں تھی، بعد میں اس کے لیے وہ آ گئی۔ ابتدا میں یہ تھا کہ کسی بھی وقت میں آگے پیچھے کر کے نماز پڑھی جا سکتی تھی، دو نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی تھیں، لیکن پھر ایک وقت آیا، امام مالک نے اپنے موطا میں بھی یہ حدیث نقل کی اور کئی محدثین نے نقل کی کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت کیا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں اول وقت میں، اور دوسرے دن نمازیں پڑھائیں آخر وقت میں، اور بعد میں پوچھا کہ این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے عن وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ما بین ہذین الوقتین وقتک الصلاۃ، ان دو وقتوں کے درمیان تیری نمازوں کا وقت ہے، ایک وقت کی نماز کے وقت کی ابتدا اور ایک نماز کے وقت کی انتہا ہے۔ اور جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس بات کی توثیق کر دی کہ ان کتب علیکم الصیام، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کے لحاظ سے تم پر فرض کیا ہے، لہٰذا ظہر کا وقت متعین ہو گیا، عصر کا وقت متعین ہو گیا، مغرب کا وقت متعین ہو گیا، عشاء کا وقت متعین ہو گیا، فجر کا وقت متعین ہو گیا، حتیٰ کہ نوافل نمازوں کے وقت بھی اپنی اپنی جگہ پر طے کر دیے گئے۔ تو جب نماز کے اوقات طے کر دیے گئے، اب وہ احادیث جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اب ان کی دو حیثیتیں رہ گئیں۔ نمبر ایک، ان کو کسی عذر پر محمول کر لیا جائے، نمبر دو، کسی ایکسکیوز میں رکھ لیا جائے، یا دوسری بات یہ کہ ان کو منسوخ سمجھ لیا جائے اور اس وقت پر محمول کر لیا جائے جب نمازوں کے اوقات کی تعیین نہیں کی گئی تھی۔ جب نمازوں کے اوقات کے تعین کر دیا گیا، نمازوں کا وقت متعین کر دیا گیا،
تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا ایسی بات کہ جس میں نماز کے معاملے میں کنفیوژن پیدا کی جائے، آپس میں الجھاؤ پیدا کیا جائے، آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے، لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی جائے، نمازوں میں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے، یا جمع بین الصلاتین کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یا تو عذر ہے تو اس بات کی طرف جائیں، اور اگر عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کا مطلب قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ وقت کے لحاظ سے نماز فرض ہے، ہم اس کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ تو لہٰذا پس پش ڈالنے کی بجائے وقت کے لحاظ سے نماز فرض ہے، اور جن احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جمع کیا گیا جب نمازوں کے وقتوں کو متعین نہیں کیا گیا تھا۔ جب نمازوں کے اوقات کو متعین کر دیا گیا تو اس کا حکم واضح ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کو ان کے وقت کے لحاظ سے اسی مناسبت سے ادا کیا جائے جس طرح احکامات دیے گئے ہیں، بلا وجہ کسی حدیث کی وجہ سے غلط فہمی میں پڑھ کر اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو غلط فہمی میں ڈال کر یا گمراہی میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔